اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، اور کل پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے جو ہے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس امت کو جو ہے، اس پاکستانی قوم کو جو ہے اللہ پاک صبر دے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کا علم کتاب سے اور مشاہدے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ دا نالج آف لائف از ڈفرینٹ فرام دا بک اینڈ فرام آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ علم جب مشاہدے میں داخل ہو جائے تو آپ دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ جو نماز پڑھنے اور نماز قائم ہونے کا فرق ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، جس کو اگر علماء کرام نے اگر اس پہ توجہ دی ہوتی تو آج شاید بحیثیت امت ہم نماز کو سیکھ کے قائم کر کے آج اپنے ایمان کے انتہائی بلند درجے پہ جو ہے مقام ہوتا ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اپنے واقعات بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جب ہمارا عمل مشاہدہ کے تابع ہو جائے گا تو سمجھیں کہ عمل گمراہ نہیں ہوگا۔ نماز اس کی قائم ہے جو ایک کیفیت میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کیفیت ہی اس کی رہے، ٹھیک ہے، اسی کی رہے، ایک ہی کیفیت۔ ایک آدمی نے ایک دوست کو خط لکھا، اس نے جواب نہ دیا، اس نے دوسرا خط لکھا، پھر اس نے جواب دیا، میں تمہیں یاد کروں کہ تمہیں خط لکھوں۔ یاد کرنے کا عمل اتنا سخت ہے کہ خط لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس میں خط جو ہے وہ غیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوست کی یاد میں خط لکھنے کا عمل بھی غیر ہے۔ تو یاد اتنی حاوی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو مسجد میں جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اور جب جن کی نماز قائم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے چلو اور کاروبار کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو نماز قائم والے ہیں وہ دنیا کی طرف مجبور ہو کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ دنیا میں مجبور ہو کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں پہ میری غور کیجیے گا۔ اور جو نماز والے ہیں وہ نماز کی طرف مجبور ہو کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کس کی ہوگی یا کس کی ہوئی؟ جس کا ہر حال ہر لمحہ جو مسجد کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، وہی حال اور ہر لمحہ مسجد سے باہر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل ایک سی کیفیت میں رہے گا وہ۔ یہ بہت بڑی اور واضح نشانی ہے اپنی نماز کی حقیقت کو جاننے کی۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، نماز پڑھنے اور قائم میں بہت بڑا فرق ہے، یہی، ٹھیک ہے، جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جو آج تک علماء کرام نے اتنی گہرائی اور پیچیدگی سے اگر ہمیں بتایا اور سکھایا ہوتا تو ہم مسلمان نماز کو سیکھ کر جو ہے وہ وہاں جان کر کس انتہا کے مومن ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ خیر، اچھے اور نامور علماء بھی ہیں جو حق بیان کرتے ہیں۔ اور یاد رہے، میرا کسی بھی ٹاپک میں یا گزشتہ جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، جب میں اور جہاں بھی میں نے علماء کرام پہ کوئی تنقید کی ہے وہ صرف کالی بھیڑوں کی ہے، ٹھیک ہے، جن کی پہچان کروانا لازمی ہے۔ اور ایسے علماء کرام موجود ہیں ابھی بھی، اس وقت بھی، اس ماڈرن سوسائٹی میں بھی، ہمارے درمیان میں، جو اللہ کا سپاہی بن کر اللہ کا دین پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور خدمت میں مصروف ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو بات نماز قائم کرنے کی ہو رہی ہے، جو اب قرآن میں بار بار رب تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ غور ہی کبھی نہیں کیا ہم نے پڑھنے اور قائم میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دے تیرے کی سجدے پہ سجدہ، بے شک نماز میں جو ہے دکان پہ بیٹھے ملازم جو گلے پہ چھوڑ آئے ہیں دھیان ہمارا اس کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کے اندر وہ مسجد کے باہر کی زندگی الگ ہوگی تو اس کی نماز تو کیا نماز ہوئی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر کی زندگی الگ ہو تو اس کی نماز قائم ہونا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ جا کر پوچھ لیں آپ کسی بھی مفتی سے، میری یہ بات اگر جھوٹی ہے تو۔ ہمارا تو غم بھی دائمی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے
تو قبر بننے کے دوران ہی جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور مرنے والے کا غم کا خیال کیفیت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ غم کا موسم تو ہر ایک موسم ہے، ٹھیک ہے۔ غم کل کا بھی غم تھا، وہ آج بھی غم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو کل کا غم کل تک اور آج کا غم آج تک باقی رہے گا، اور زیادہ سے زیادہ 2 دن غم رہ جائے گا، تو ہم یعنی کہ میں ذاتی طور پر اس غم کو غم مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لمبی اور گہرائی میں ڈیپلی جا کر بات کرنے کا مقصد نوجوان نسل کی تربیت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بتانا ہے اور واضح طور پر کہ بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میرے پیاروں، نماز قائم کس کی ہوگی؟ جو ایک کیفیت میں ہوگا، اس کی کیفیت ایک ہی ہوگی، مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی، ٹھیک ہے، باہر کی زندگی میں بھی۔ جلوہ گاہ پروں کو اٹھانا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، کس کو یاد ہے ہوش تھا، ٹھیک ہے۔ جلوہ گاہ پروں کو اٹھانا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، کس کو ہوش تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آگے پتہ ہی نہیں رہتا کہ کیا ہوا، تو وہ اس کے بعد نماز کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، شہر میں، محلے میں، آتا جاتا، ہنستا بولتا ہے، لیکن اس کی کیفیت وہی قائم رہتی ہے، نماز والی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ مجھ کو کسی انجمن ناز کی قسم، محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ نماز والی بات گزر گئی، حالت گزر گئی، مسلح چھوڑ آئے ہیں، مسجد سے نکل آئے ہیں، وضو بھی شاید نہ رہے، لیکن ہوں میں اب تک وہی اللہ کی یاد میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جس بندے یا بندی کا حج قائم ہو گیا، وہ پھر روز ہی جو ہے حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر سے آ جاتا ہے، واپس پلٹ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جس کا دل وہاں رہ گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہاں زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار لوگ بے شمار باتیں، تقریریں کرتے ہیں جو آپ میں ہم سب سنتے ہیں، جو ہمیں بھول بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی ایک بات ہمیشہ رہ جاتی ہے، خالص باقی رہ جاتی ہے۔ تو میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میری ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات، وہ ایک خالص ہی صحیح یاد رہ جائے آپ کو، اور آپ وہ ایک بات کی حقیقت کو جان کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ وہ ایک بات کی ہی ساری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سے رب جو ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، نماز ہی ایسی ہے جب رب سے ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ انسان کی اپنی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور دنیا سے وہ پردہ کر رہا ہوتا ہے، نماز کی سی حالت میں ہی پردہ کرتا ہے دنیا سے بھی۔ تو سوال ایک بار پھر، نماز قائم کس کی ہوگی؟ جس کی نماز کسی نے قائم کرائی۔ تو نماز کے اندر کی بات، یعنی نماز کس کی ہے؟ اللہ کی نماز ہے۔ تو اندر وہ اللہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نماز بھی قائم ہوگی۔ اب وہ انسان مومن چلتا جاتا ہے، اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پتہ نہیں کس وقت میں چلا جاتا ہے، وقت سے باہر نکل جاتا ہے، اور زمان اور مکان یا ٹائم اینڈ سپیس کے دائرے سے باہر، اور کئی واقعات ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس دنیا میں رہ کے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، وہ اسے کسی اور دنیا میں داخل کر لیتا ہے۔ جیسے رب کہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، یہ رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ وَالْأَحْيَاءَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ٹھیک ہے، کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مان لیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں اور کہاں زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو اتفاق سے، وہ جو زندہ ہیں شہید سے وہ آپ سے ملاقات کریں، تو یہ ممکن بات ہے، کیونکہ وہ زندہ ہیں، رب کہہ رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو اگر آپ کی ملاقات ہو جائے کسی شہید سے، تو آپ اس زندگی کے نظام سے ایک اور جگہ چلے گئے، ٹھیک ہے، جہاں آپ میں شعور پیدا ہو گیا اور ملاقات پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ خود کو اس لیول پر لے گئے، پھر وہ جو آگے درمیان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زندگی میں کسی اور زندگی کا تصور آ گیا،
ایک جگہ 4-5 آدمی بیٹھے تھے اور وہ جنات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ تذکرہ کر رہے تھے، یہ ویسے ہی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایسے باتیں کر رہے تھے 3-4 آدمی بیٹھے، تو جن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر انہی میں سے ایک انسان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جنات تو ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ جنات ہوتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ ہوں جن، ٹھیک ہے۔ پھر اس انسان نے جو ہے جس نے خود کو غائب کر کے ثابت بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو بات ہے محرم راز والی ہے۔ جب آپ اللہ کے بندے مومن بن جائیں گے یا بن جاتے ہیں تو ہم راز ہو جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا، میرا، ہم سب کا علم جب مشاہدے میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی نماز ہمارا علم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، دعائیں، جب یہ علم مشاہدہ بن جائے اور مشاہدہ بن بھی جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ الفاظ ہمارے مشاہدہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا جب وہ بولے تو اسے نظر بھی آ رہا ہو، جب وہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیغمبروں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا، اور اولیاء اعظام کا، اور ہمارے قریب کے بزرگوں کا مشاہدہ ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ساتھ ان لوگوں کے نام بھی مشاہدے میں آ جائیں جن پر اس کا غضب ہوا اللہ کا، تو جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں گے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔